سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد جاء في الحديث المبارك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أوتي الصلاة الخمس، وأوتي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماؤں و بہنوں، گزشتہ جمعہ خطبہ میں آپ حضرات کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ جسے معراج کہا جاتا ہے، اس کا مختصراً خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مبارک سفر میں جو مسجد حرام سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے آسمانی سفر، ساتوں آسمان کا سفر، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، جنت اور جہنم کے مناظر، سدرۃ المنتہی تک آپ کی رسائی اور بہت کچھ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اسی سفر میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ، گفٹ کے طور پر 3 چیزیں دی گئی تھی۔ ایک مشہور ہے، لیکن ایک نہیں بلکہ 3 چیزیں دی گئی تھی، جسے ہم اور آپ تحفہ معراج بھی کہہ سکتے ہیں، یا تو پھر انعامات معراج بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج میں اسی عنوان کے تحت چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ انعامات معراج اور ہم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 عظیم نعمتوں سے نوازا تھا، اس نعمتوں کا ہم اور آپ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہے اور ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، میں یہی بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے اس عنوان کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اس عنوان کو پیش کروں، ایک اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔ یہ جمعہ کے اہم ادب میں سے ایک ادب ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آ رہا ہے جب مؤذن اذان دے رہے ہیں، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اذان کے درمیان سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اذان کے جواب دیں گے، اذان کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد پھر
جب امام خطبہ دیں گے اس وقت ہمیں سنت پڑھنی ہے۔ تو لا علمی سے ہمیں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ دوران آذان ہم اور آپ سنت نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اگرچہ آذان ہو رہی ہے، آپ کو 2 رکعت سنت پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ آذان کا انتظار کریں اور پھر جب آذان ختم ہو جائے اس کے بعد خطبہ کے وقت آپ پڑھیں، کیونکہ آذان اور خطبہ دونوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو آذان سے زیادہ اہمیت خطبہ کی ہے، خطبہ کی زیادہ اہمیت ہے۔ لہٰذا جس کی اہمیت زیادہ ہے اس وقت آپ سنت پڑھ رہے ہیں، جس کی اہمیت کم ہے اس وقت آپ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ مجھے بتانا تھا کہ پہلے تو آپ آذان سے پہلے آ جائیں، اور اگر درمیان آذان اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ آذان کا انتظار نہ کریں، آپ آذان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 2 رکعت سنت پڑھ لیں اور بیٹھیں۔ اور جس وقت جو آ رہا ہو، خطبہ کے درمیان بھی اگر کوئی آ رہا تو وہ پھر پہلے 2 رکعت سنت پڑھے، اس کے بعد بیٹھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ آئیے میں جس عنوان کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات دیے گئے۔ وہ کون کون سے انعامات ہیں؟ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث نمبر 431، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں بطور تحفہ 3 چیزیں دی گئی۔ اوتیا الصلوات الخمس، 5 نمازیں دی گئی، حالانکہ پہلے 50 رکعتیں دی گئی تھی، لیکن پھر تخفیف کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات ہوئی اور یہ 5 وقت کی نماز متعین رہی۔ دوسری چیز وہ اوتیا خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دی گئی۔ اور تیسری چیز وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ، ہر اس بندے کی مغفرت اور بخشش جس بندے نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے گناہ کیے مگر اس گناہ میں شرک نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے مغفرت کا تحفہ بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ 3 چیزیں تحفہ معراج ہیں۔ اب ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان تینوں تحفات کو ہماری زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا تحفہ نماز ہے، جو دل کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مسلمانوں کی معراج ہے اور مسلمانوں کی شناخت اور عظیم پہچان ہے، اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی اہم عبادت ہے۔ یہ ہماری زندگی میں کس طریقے سے ہے؟ آج اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا معائنہ کریں گے تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس اہم عبادت سے اکثر لوگ غافل ہیں، اکثر لوگ غافل ہیں۔ حالانکہ یہ وہ عبادت ہے جس عبادت کو اللہ رب العالمین نے زمین پر فرض نہیں کیا۔ روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، حلال و حرام کے بارے میں جتنے بھی احکام ہیں، اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ان چیزوں کی فرضیت ہو چکی ہے، یہ چیزیں حلال ہے، یہ چیزیں حرام ہے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا تو ضرور، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب کو جا کر کہنا کہ تم پر، تمہاری امت پر نماز کی فرضیت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ تم میرے حبیب کو میرے پاس لے کر آنا، تاکہ میں بطور تحفہ آسمان پر، 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی اوپر ہم اسے ایک عظیم تحفہ عطا کرنے والے ہیں۔
مسلمانوں، جس نماز کی فرضیت آسمان پر ہوئی ہے، آج ہم اور آپ اس سے غافل ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری رسوائی کیوں ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے ہے کہ جو عبادت انسان کو اوپر لے جائے، اس عبادت سے اگر ہم اور آپ غافل ہو جائیں تو پھر ہمیں اور آپ کو ذلت اور رسوائی ہی اٹھانی پڑے گی۔ ہمارے بہت سارے ایسے مصلی ہیں جو بہت قسم کے نمازی ہیں۔ بعض ہیں جو صرف جمعہ ہی جمعہ پڑھیں گے، جمعہ ہی جمعہ پڑھیں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جمعہ کے دن تو مسلمان بہت ہے مسجد میں، جمعہ کے دن تو مسلمان بہت ہے مسجد میں، فجر میں آتے ہیں دو چار کیا اندھیر نہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ جمعہ کے دن تو مسلمان بہت ہے مسجد میں، عصر میں دو آتے ہیں دو چار کیا اندھیر نہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے۔ سارے مساجد کو دیکھیں، جمعہ کے دن مسجدیں بھری پڑی رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی عصر کا وقت آتا ہے مسجد ویران ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فرضیت آسمان پر کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم عطا فرمایا۔ بہت ساری آیتیں ہیں، تقریباً قرآن مقدس کے اندر 80 ایسی آیتیں ہیں جس میں نماز کی اہمیت، فرضیت اور اس کی فضیلت اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس عبادت سے منسلک رہنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مقام بلندی پر پہنچ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود خود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے، سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا تھا اس پر عمل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 5970 میں۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں یہ بھی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ آج جہاں ہمارے معاشرے کے اندر نمازی کی بہت سے قسمیں ہیں، میں نے ابھی بتایا کہ بعض لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ صرف رمضان سے تعلق رکھتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتے ہیں، فجر غائب رہتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں مصیبت کے وقت نماز ادا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانی کے وقت نماز ادا کرتے ہیں، بعض وقت لوگ ایسے ہوتے ہیں جب شادی کا رشتہ نہیں آتا ہے اس وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ الغرض ہمارے درمیان نمازیوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں، معاف کیجئے گا، نماز ایک اہم عبادت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 2 منٹ کے اندر مکمل نماز ختم کر دیتے ہیں، 2 منٹ کے اندر نماز ختم کر دیتے ہیں، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز 2-3 منٹ کے اندر ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو ایسے لباس میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جس لباس کو پہن کر کے وہ کسی دعوت میں جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کا خشوع اور خضوع نہیں رہتا، کبھی اپنے بال سے کھیل لیتے، کبھی اپنے قمیص سے کھیل لیتے، کبھی اپنے موبائل سے کھیل لیتے ہیں نماز ہی کے درمیان۔ اور بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو ہر آنے اور جانے والے کو شمار کرتے رہتے، گنتے رہتے ہیں، یعنی اس کی نظریں جو ہے جس جگہ پر رہنی چاہیے وہاں پر نہیں رہتی۔ یہ آج ہمارے نمازی کی قسمیں ہیں، ایسی نمازیں نہیں۔ اور بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو کسی طریقے سے بھی نماز پڑھو نماز قبول ہو جائے گی،
کسی طریقے سے بھی نماز پڑھو نماز قبول ہو جائے گی. نہیں، اللہ رب العالمین نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت دی. حضرت جبرائیل کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر نماز کی تربیت دی، ٹریننگ دی، اور حضرت جبرائیل امین کو کہا کہ جاؤ یہی تربیت میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تربیت صحابہ اکرام کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، کسی اور کے طریقے پر نماز قبول نہیں ہوتی. یہ عظیم عبادت ہے اور اس کی تربیت اللہ کی طرف سے ہے. اور آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ نماز ہی تو ہمیں اور آپ کو پڑھنی ہے. کسی بھی وقت ہم پڑھیں، جب ہم کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں سب سے ایک نمبر سامان ہونا چاہیے. اور عبادت کی جب باری آتی ہے تو آخر وقت میں پڑھ لو، درمیان وقت میں پڑھ لو، شروع وقت میں پڑھ لو. یہ اللہ رب العالمین کو محبوب اور پیارے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نمازی یا وہ نماز یا وہ اس آدمی کی عبادت جو اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں، یہ عمل اللہ کو محبوب اور پیارے ہیں. یہی نماز کی اہمیت اتنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی کے چند گھنٹے باقی ہیں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2698 میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے چند سانسیں آپ لے رہے ہیں اور چند لمحہ کے بعد، چند گھنٹے کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آپ کی زبان مبارک سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، وہ آواز باہر نہیں آ رہی ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے منہ کی طرف اپنے کان کو لگایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کیا تھے؟ مسلمانوں، نصیحت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زبان، اپنے آخری کلمہ جو بطور نصیحت کی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا لحاظ رکھنا اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کانا آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. لہذا مسلمانوں، نبی کی آخری نصیحت کے ساتھ تم ایسے مذاق کیوں کرتے ہو؟ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العالمین حساب لیں گے. جب حساب لیں گے تو کون سا عمل سب سے پہلے حساب لیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز میں اگر انسان پاس ہو جاتا ہے، نماز میں اگر انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو سارے اعمال کامیاب ہو جائیں گے، سارے اعمال میں پاس ہو جائیں گے. اور اگر نماز ہی میں وہ بندہ پھنس گیا تو سارے اعمال میں پھنس جائیں گے. اسی لیے نماز کی صحیح طریقے سے ہم اور آپ ادا کریں اور اس تحفہ معراج کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. سورہ مدثر آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا ما سلقکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جہنمیوں سے سوال ہوگا کہ جہنم میں تجھے کس چیز نے لایا ہے؟ تو بہت سارے جواب دیں گے. ان میں سے پہلا جواب یہ ہوگا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. ہم کیا نہیں تھے؟ ہم نمازی نہیں تھے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ترین بندے بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ جہنم میں ہم نہ جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس نماز کی فرضیت اللہ رب العالمین نے آسمان میں کی ہے، جو ان حقیقت میں مومن کے دلوں کی ٹھنڈک ہو اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دلوں کے سرور ہو، ایمان والوں کی پہچان ہو اور مسلمانوں کی عزت ہو، تو یقیناً وہ انسان نماز سے اپنے آپ کو جوڑے. دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بطور تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری چیز عطا کی تھی وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تھیں.
اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر 5040 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآیاتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو آمر رسولوں سے ہے، ان دونوں آیتوں، جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو شاید یاد بھی ہو، ان دونوں آیتوں کی اگر کوئی رات میں تلاوت کرتا ہے، رات میں معمول بنا لے کہ ہمیں یہ 2 آیتیں پڑھنی ہیں، تو یہ 2 آیتیں اس بندہ کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس بندہ کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہے، یعنی اگر وہ اس رات اس کی موت ہو جاتی ہے تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس بندے کو کوئی بیماری آ جائے تو شفا کے لیے کافی ہے، کوئی اگر پریشانی ہو تو اس پریشانی سے نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ اور تیسری اور آخری جو نصیحت میں کرنا چاہتا ہوں، اور جو تحفہ معراج اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ ہے وَغُفِرَ لَهُ وَغُفِرَ لِمَن لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ ہر اس آدمی کی مغفرت جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک اور ساجد نہ ٹھہرایا، کیونکہ شرک ایک عظیم گناہ ہے جس گناہ کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا اگر انسان بغیر توبہ کے مر گیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم تو بہت ہیں لیکن سب سے عظیم ترین ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، اللہ چاہے تو اس کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، یعنی جس نے شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی بنایا ہے، پارٹنر بنایا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں، آیتیں بھی ہیں، بلکہ توحید اور شرک کے عنوان پر قرآن مقدس کا 1/3 آیتیں اسی کے عنوان پر ہے، یعنی اگر قرآن 30 پارے پر مشتمل ہے تو 30 پاروں میں 10 پارے صرف توحید اور شرک پر ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 93 میں 93 کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور اس حالت میں اس کی موت ہوئی تو وہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 3540 میں، اور یہ حدیث در حقیقت حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن وہ قرآن کے اندر نہیں، حدیث کے اندر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلاں کام کرو فلاں مت کرو۔ تو اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر بہت ساری باتیں کہی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے۔ آدم کے بیٹے سے مراد صرف ہم اور آپ نہیں بلکہ ہماری ماں اور بہنیں بھی ہیں جو آدم کی اولاد ہیں۔ انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تم میرے پاس اس حالت میں آؤ کہ زمین بھر تم نے گناہ لایا ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں تمہارا گناہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بہت زیادہ گناہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اور اللہ نے گناہ کی اجازت دی ہے۔ یہاں پر توحید کو بتایا ہے اور شرک کی مذمت کی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک تم نے اگر اتنا گناہ لایا کہ اس تمام زمین گناہوں سے لبریز ہے،
لیکن ان گناہوں میں ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، ان گناہوں میں ایک ایسا گناہ نہیں ہے جس گناہ کا نام شرک ہے۔ اس گناہ میں شرابی کا بھی گناہ ہے، حرامی کا بھی گناہ ہے، زناکاری کا بھی گناہ ہے، سود خوری کا بھی گناہ ہے، الغرض سارے گناہ ہیں، لیکن پھر میں دہرا رہا ہوں کہ یہ گناہ حلال نہیں ہے، یہ گناہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سارے گناہ، اور اتنا تم نے گناہ کیا ہے کہ پوری زمین گناہ سے بھر چکی ہے، لیکن ان گناہوں میں صرف ایک گناہ نہیں ہے، اور اس گناہ کا نام ہے شرک۔ تم نے ایسی حالت میں مجھ سے ملاقات کی ہے، سارے گناہ، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹیاں، اے آدم کی اولاد، تم نے سارے گناہوں کو انجام دیا ہے، لیکن تم نے شرک نہیں کیا ہے۔ سنو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں بھی زمین برابر مغفرت کے ساتھ تم سے ملاقات کروں گا، یعنی تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے سارے گناہوں کو تو انجام دیا ہے، لیکن تو نے میرا پارٹنر نہیں بنایا ہے، میرا شریک اور ساجی نہیں بنایا ہے، میرے ساتھ کسی اور کو شرک نہیں کیا ہے، لہٰذا میں اسی وجہ سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور یہ بھی تحفہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ معراج کے طور پر ہے، لہٰذا یہ 3 تحفہ ہے، 3 گفٹ ہے۔ پہلا تحفہ نماز ہے، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، اور تیسرا تحفہ ہر گناہوں کی مغفرت، لیکن اس گناہوں میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تحفہ معراج کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری گناہوں کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پکا اور سچا نمازی بنائے، اور ہم جب بھی رات میں سوئیں سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، اے اللہ تو ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما رب کریم، اور ہم تمام لوگوں کو شرک اکبر سے، شرک اصغر سے، ہر طرح کے شرک سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ہم لوگوں کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے صحت کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ان کے آبرو عزت اور مال اور ہر چیز کی تو حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو مرحومین ہیں، مرحومات ہیں، ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔